بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی ہیلتھ فٹنس اینڈ میڈیٹیشن چینل میں آپ کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تعوذ اور تسمیہ کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں اور آپ کچھ نہ کچھ اسلام کے بارے میں سیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک تعوذ اور تسمیہ کی فضیلت پر ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں اور تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ 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 اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ I seek refuge in Allah سبحانہ و تعالیٰ from Satan یعنی شیطان the accursed۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب ہم تعوذ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کی کیا مجال کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ شیطان گناہ کی جڑ ہے، اس لیے شیطان سے پناہ ہم ایک ایسی ہستی سے مانگتے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہستی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شیطان مردود سے حفاظت فرماتے ہیں۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تعوذ کب پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، جب غصہ آئے تب، کیونکہ شیطان غصے کے وقت ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کے وقت گدھے یا کتے کی آواز سنو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ ایسی چیزوں کو یعنی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب نماز میں وسوسے آئیں تو نماز کے اندر ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے، مجھے قرآن مجید بھلا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطان کا نام کنزب ہے، جب تجھے اس کا اثر معلوم ہو تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگ، اور نماز کے اندر ہی بائیں طرف 3 دفعہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر۔ میں نے کہا میں نے ایسا ہی کیا اور اس نے شیطان کو دور کر دیا۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں تسمیہ کی طرف۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین، اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں تسمیہ کب پڑھنا چاہیے۔ تسمیہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، وضو کرنے سے پہلے، اس کے ساتھ ساتھ گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل کرتے وقت ہمیں پڑھنا چاہیے، سواری میں سوار ہوتے وقت، دروازہ بند کرتے وقت اور دروازہ کھولتے وقت بھی ہمیں تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور پینے کی چیز دونوں سے پہلے ہمیں تسمیہ پڑھنا چاہیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ لائٹ بند کرتے وقت، برتن ڈھانکتے وقت، سونے سے پہلے، خط و کتابت کرتے وقت، پانی یا دودھ کسی بوتل کا ڈھکن بند کرتے وقت بھی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ دوا پینے سے پہلے، کیونکہ دوا میں اس وقت تک شفا نہیں ہوگی جب تک ہم تسمیہ نہ پڑھیں۔ جب ہم تکلیف میں ہوں تب، جب ہم دروازہ بند کریں تب، کھانا کھاتے وقت سے پہلے ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، ہمیں ہر کام کرنے کے شروع میں ہمیشہ بسم اللہ ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور تاکہ کام کا انجام اچھا ہوگا اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے ایک دفعہ آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے سب کو سلام، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔